کہ جب آپ کو یہ سیلف اویئرنیس ہو جائے گی نا کہ یہ گناہ تو ہے چلے، لیکن گناہ سے زیادہ، سلپ ہونے سے زیادہ، اللہ کی نافرمانی سے زیادہ یہ کیا ہے؟ سٹریس رسپانس ہے. اس سے آپ میں ہوپ بھی بلڈ ہو. حالات مشکل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میرا فیوچر ڈارک ہے. حالات مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یہ ریفریمنگ ہے. یہ سننے میں کتابی باتیں ہیں لیکن ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جین زی ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، ہر چیز کو ڈپریشن سمجھتے ہیں. اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس سے آپ گزرے، غم ہے، گریف ہے، کیا ہے، واٹ ایگزیکٹلی آر یو گوئنگ تھرو، ٹھیک ہے نا، اس کو پروسیس کرنا اور وائزلی رسپونڈ کرنا، اس ایموشن کو لے کے وائزلی رسپونڈ کرنا، یہ صبر ہوتا ہے. بات سدھر گئی تو سدھر گئی، نہیں سدھری تو اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا ٹیسٹ ہے، کوئی بات نہیں. اس آزمائش کو ڈیل کرنے کے پھر اور طریقے، جیسے ایک بندہ نہ سنے، نہ بات آپ کی سنے، نہ باز آئے پھر بھی مذاق اڑاتا رہے آپ کا، اس کو پھر کسی اور طرح ڈیل کرنا. پھر ریویژن میں کچھ اور چیزیں، کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ پہ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. 4 اس کے پروسیجر ہوتے ہیں بڑے سمپل سے. یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفکلی پروون طریقہ ہے نیگیٹو تھاٹس کو، نیگیٹیوٹی کو، اوور تھنکنگ کو کاؤنٹر کرنے کا. ٹھیک ہے، طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بہت ہی ارریشنل اوور ویلمنگ تھاٹ آ رہا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں کہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا فیوچر ختم ہو چکا ہے. تو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ اس تھاٹ کو لکھ لیں، سب سے پہلے ایڈریس کر لیں کہ اچھا میں سمجھتا ہوں میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، آئی ہیو نو فیوچر. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تھاٹ میں، اس جملے میں خود کوگنیٹیو ڈسٹورشن فائنڈ کریں. 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشنز، یہ جملہ ورڈ یاد کر لیں، کوگنیٹیو ڈسٹورشنز. ٹھیک ہے، ڈسٹورشن نہیں ہوتی سگنل میں ڈسٹورشن، اس طرح یہاں بھی ڈسٹورشن ہوتی ہے. 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشن ڈیفائنڈ ہے، جس میں ایک ہے اوور جنرلائزیشن. اوور جنرلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعے کو پکڑ کے سب پر اپلائی کر دیا جائے اور اوور جنرلائز کر دیا جائے سچویشن کو، ٹھیک ہے، جبکہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے. اسی طرح کیٹاسٹروفائزنگ، یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے. کیٹاسٹروفائزنگ کیا ہوتا ہے کہ ورسٹ سوچنا، یعنی دیر آر آل سارٹس آف پاسبلٹیز، لیکن آپ ورسٹ ترین پاسبلٹی سوچ رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو کیٹاسٹروفائز کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پولرائز تھنکنگ ایک کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے. پولرائز تھنکنگ کا مطلب ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ، کہ ادھر میں پرفیکٹ ہوں یا میں انکمپلیٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ پولرائز تھنکنگ ہے. ایک ہوتی ہے شوڈ تھنکنگ، آئی شوڈ ڈو دس اور دس ول ہیپن، یعنی شوڈ مینٹالٹی، کہ آپ کہیں یہ ہونا ہی ہونا چاہیے ورنہ جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہے، یعنی شوڈ کا ورڈ لگا دیں اس کے ساتھ. مثال کے طور پہ ہسبینڈ اگر یہ کہے مائی وائف شوڈ اوبے می ادروائز دس ریلیشن ول نیور ورک. وائف کا اوبے کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، سچ بات ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے عزت دینی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. کیا خیال ہے، زبردستی کسی سے رسپیکٹ کرائی جا سکتی؟ زبردستی کسی کو کہا جا سکتا ہے میرا کہنا مانو، میرا کہنا مانو؟ وہ تو پھر نیچے گرنے والی بات ہے نا. تو جب آپ شوڈ لگا لیتے ہیں ایک چیز کے ساتھ تو آپ خود اللہ بنتے ہیں، اعوذ باللہ، اور آپ خود اپنے اوپر وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں جو آپ بیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہیں کچھ. اوکے، آئی شوڈ گیٹ انٹو دس یونیورسٹی. بھئی آپ کو کیا پتا، کئی لوگ ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں نہیں داخلہ ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کوگنیٹیو اور بھی ہیں 14 میں نے بتایا. ٹھیک ہے، تو دوسرا کیا ہوتا ہے سٹیپ کہ آپ اس جملے میں خود ہی کوگنیٹیو ڈسٹورشن فائنڈ کر لیں. جیسے میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس میں اوور جنرلائزیشن بھی ہے، اس میں کیٹاسٹروفائزنگ بھی ہے، اس میں پولرائز تھنکنگ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی اس میں ہوں گی. اس سے ہوتا کیا ہے، میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیوں کراتا ہے ایک ماہر نفسیات، سیلف اویئرنیس لانے کے لیے. ٹھیک ہے، سیلف اویئرنیس ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا سٹیپ ہے. سیلف اویئرنیس کیا ہوتا ہے؟ سیلف اویئرنیس ہوتا ہے اپنے ایموشنز کو جاننا، یہ جاننا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے میرے ساتھ، اور یہ جاننا کہ اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. اس سارے پروسیس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہے سیلف اویئرنیس کا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی گرافک مثال ہے لیکن یہ کہ سارے یہاں پہ میچور بیٹھے ہوئے تو سمجھ جائیں گے. دیکھیں، جو بندہ بار بار سلپ ہوتا ہے، بری چیز دیکھتا ہے، برا کنٹینٹ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیزیں دیکھتا ہے، وہ ورڈ نہیں میں بولنے آتا بٹ آپ سمجھ گئے. اگر اسے سمجھ لگ جائے کہ یہ اس کی نیڈ نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں دیکھتا کہ یہ اس کی کوئی بایولوجیکل نیڈ ہے. بایولوجیکل نیڈ یعنی ایک سیکشول نیڈ کہہ لیں، چلیں ٹو بی بلنٹ. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی بایولوجیکل سیکشول نیڈ نہیں ہے
بلکہ یہ اس کا ایک سٹریس رسپانس ہے. سمجھ رہے؟ جب بھی وہ سٹریس میں ہوگا تو وہ سٹریس اس کی اس چیز کو ٹریگر کرے گا کہ اس کو وہ چیز دیکھنی پڑے گی. سمجھ رہے؟ اور 90% لوگ جو ہے ان کا یہ سٹریس رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سٹریس رسپانس ہوتا ہے. ان کی خواہش کوئی نہیں ہوتی وہ چیز دیکھنے کی، نہ ہی ان کو اندر سے کوئی نیڈ آ رہی ہوتی. جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے، اس کو تو نیڈ ہے نا ڈرگ لینے کی. ڈرگ نہیں لے گا تو کیا ہوگا؟ ڈرگ نہیں لے گا تو بیچارہ اس کو بہت دورے پڑیں گے اور وہ مرنے اس پہ آ جائے، مرنے مرانے پہ آ جائے گا. لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جو گناہ والا عمل ہے، یہ 90% آپ کا سٹریس رسپانس ہوتا ہے. آپ نے آپ کے برین نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ جب بھی سٹریس ہوگا تو یہ عمل ہے، یہ کام ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جب آپ کو یہ سیلف اویئرنیس ہو جائے گی نا کہ یہ گناہ تو ہے چلے، لیکن گناہ سے زیادہ، سلپ ہونے سے زیادہ، اللہ کی نافرمانی سے زیادہ یہ کیا ہے؟ سٹریس رسپانس ہے. اس سے آپ میں ہوپ بھی بلڈ ہوگا. سمجھیں؟ ورنہ اگر آپ اس کو اسٹرکٹلی اس طرح دیکھیں گے نا، اللہ کی نافرمانی وہ تو ہو گئی، اللہ کی نافرمانی تو ہے، obvious سی بات ہے، لیکن اٹ ول ناٹ ہیلپ یو مچ کم آؤٹ آف اٹ، رائٹ؟ وہ آپ اور ڈسکریج ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. اصل میں سیلف اویئرنیس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ لگ جائے چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے کوگنیٹو ڈسٹورشن فائنڈ کرنے کا، کہ آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں خود پتہ لگ گیا کہ یہ جملہ irrational ہے. تیسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ڈسپیوٹ کرنا، اس جملے کو خود ڈسپیوٹ کرنا. ڈسپیوٹ کیسے کرتے ہیں؟ لکھ کے کہ وٹ آر دا پروفس کہ میرا ڈارک فیوچر ہے. آپ وہ لکھیں، آپ کو کوئی پروف ملے گا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ فیوچر تو ابھی آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پروف از نن، نو پروف از دیئر. پھر زندگی کس نے دیکھی آگے؟ تو آپ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس تھاٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ کرتے 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 آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز بیکار ہے، جو میں سوچ رہا ہوں بیکار کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ریفریم کرنا. ریفریم ہے کہ اس کو پازیٹیو انٹرپریٹیشن کرنا اس کی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ریفریمنگ یہ ہوگی کہ حالات مشکل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میرا فیوچر ڈارک ہے. حالات مشکل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یہ ریفریمنگ ہے. یہ سننے میں کتابی باتیں لیکن ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بار بار بتایا، آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، آپ کو یہی کروائے گا. ٹھیک ہے، اس کی تھیراپی یہی ہوتی ہے، کسی بھی انداز سے کروائے گا لیکن کروائے گا یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کوگنیٹو ڈسٹورشن اور کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کی. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ، صبر. اچھا، اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ یہ کلاس ایکچولی، میں بس ایک منٹ دیں، یہ کلاس کے پیچھے میں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے پورا ایک ویژن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ویژن کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حج کا، تو حج کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو ہے مارٹن سیلک مین کا ماڈل آف ویل بینگ ہے، جو کہ ماشاءاللہ پیور اسلام کے ساتھ جو ہے نا، بلکہ اسلام از وے ابو اٹ. ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے خود ایک چیز بنا دی، پیرما ماڈل کہتے ہیں اس کو، PRMA. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ویل بینگ اچیو کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں زندگی میں ضروری ہیں. ٹھیک ہے، صحت مند رہنے کے لیے، ویل بینگ کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. پازیٹیو ایموشن، انگیجمنٹ اینڈ فلو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ریلیشن شپس، میننگ اینڈ پرپز، اچیومنٹ اینڈ اکمپلشمنٹ، گول میکنگ، اچیومنٹ، اکمپلشمنٹ، یہ 5 چیزیں. ابھی ہم صرف پی کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہیں وہ صرف پی پر ہوئی ہیں. پازیٹیو ایموشن، پازیٹیو رہنا، پازیٹیو تھنکنگ ہے کیا، صبر بھی پازیٹیو ایموشن کا ہی پارٹ ہے. ٹھیک ہے، صبر، ایموشنل انٹیلیجنس، یہ جو ٹاپک ابھی آ رہا ہے یہ بھی پی، ابھی ای آنا ہے، آر آنا ہے، ایم آنا ہے، اے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلاس اس ویژن کے مطابق یہ پوری کلاس میں لے کے چل رہا ہوں، پیرما ماڈل کے مطابق، اور اسلامک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا. اوکے، صبر. میں نے لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا صبر جو ہے، اس کا کلاسیکل عربک اسکالرز نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے: ٹو ریسٹرین، ٹو ہولڈ بیک، ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی، ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ. اور Arabs would use this route for tying a camel so it doesn't run away. Literal meaning اس کا بن گیا to hold yourself firmly in place، کہ اپنے آپ کو بس وہاں پہ ہولڈ کر لینا، فرملی وہاں پر گراؤنڈڈ ہو جانا، جم جانا وہاں پہ، ریسٹرین کر لینا، گرا کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ، لگام کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ. یہ سب صبر کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صبر کے 3 میں آپ کو ڈائمینشنز بتاتا ہوں. ایک انر اسٹرینتھ اینڈ کنٹرول سے ریلیٹڈ صبر ہے،
जो अंदर की एक कैफियत होती है, उसमें सेल्फ कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट है, कंपोजर है, डिसिप्लिन है, इमोशनल रेगुलेशन, ये एक सबर की टाइप है। एक सबर की टाइप है मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसमें फोर्टिट्यूड क्या होता है, हक के साथ खड़ा हो जाना बातिल के खिलाफ। इसी तरह एक्सेप्टेंस है, अल्लाह की तकदीर को कबूल कर लेना, अल्लाह के फैसलों को कबूल कर लेना, ये भी सबर की टाइप है और ये उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है। इसी तरह तवक्कुल, तवक्कुल भी सबर की मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन है, क्योंकि तवक्कुल में आपको सबर चाहिए, तवक्कुल में आपने ट्रस्ट करना है अल्लाह से। इसी तरह कंटेंटमेंट, गिना, ये भी सबर की एक स्पिरिचुअल और मॉरल डायमेंशन है, क्योंकि गिना दिखाते हुए आपने क्या करना है, सबर करना, ऑब्वियस सी बात है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, जब ये चीजें बंदा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जिबिट करता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है, सच एज रेजिलियंस, परसिस्टेंस, ग्रिट, कॉन्स्टेंसी, टेनेसिटी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को शो करते हैं, ठीक है। जैसे परसिस्टेंस, एक बंदा अगर परसिस्टेंट है ना तो वो कुछ ना कुछ करके अपना काम करवा लेगा, सबर करके, परसिवेरेंस शो करके और बहुत ज़्यादा मेहनत करके वगैरह वगैरह। जैसे एक बंदा फजर पे रेगुलर उठ रहा है तो वो एकदम नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पीछे उसकी बड़ी मेहनत है, सेल्फ कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट है, कंपोजर है, डिसिप्लिन रहना है, रूटीन फॉलो करना है, फिर जाकर उसने वो कंसिस्टेंसी अचीव की है। तो ये एक जर्नी है और फिर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है। सबर वर्सेस इमोशनल सप्रेशन। देखिए सप्रेशन क्या होता है, इमोशन को बरी करना, करते रहना करते रहना करते रहना और एकदम फिर एक्सप्लोड कर जाना, दैट इज नॉट सबर। ज्यादातर लोग ये वाला सबर कर रहे होते हैं, ठीक है, बर्दाश्त किए जाओ बर्दाश्त किए जाओ बर्दाश्त किए जाओ और उसके बाद एक्सप्लोड कर जाओ। इसका ये भी मतलब नहीं है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन बर्दाश्त किस तरह करना चाहिए ये हमारा टॉपिक है। ज्यादातर लोग बर्दाश्त किस तरह कर रहे होते हैं कि बस लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, और फिर एक्सप्लोड हो जाता है। सबर असल में है उस इमोशन को प्रोसेस करना जिस इमोशन से आप गुजर रहे हैं। और ये भी एक आपको पता बहुत बड़ा मसला है, जेन जी इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हर चीज को डिप्रेशन समझते हैं। देखिए इफ यू आर टायर्ड दैट डजंट मीन यू आर डिप्रेस्ड। क्या ख्याल है, अगर आप थके हुए हैं इसका मतलब नहीं आप डिप्रेस हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं, और आप थके हुए हैं तो रेस्ट करें। मोबाइल यूज करेंगे तो और डिप्रेस होंगे, ठीक है। अगर आप थके हुए हैं तो शुगर लें, शुगर लेवल लो है, ठीक है। अगर आप थके हुए हैं तो कोई अच्छी चीज देखें। तो थकने का मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह वरिड होने का भी मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह एंग्शियस होने का मतलब भी डिप्रेस होना नहीं है। एंग्शियस होना, वरिड होना, टायर्ड होना, ये डिप्रेशन नहीं है, दिस डज नॉट इक्वेट डिप्रेशन। तो जब हम हर चीज को डिप्रेस समझ लेंगे, मेरा मूड डाउन है, मैं डिप्रेस हूं, मैं डिप्रेस हूं, मैं डिप्रेस हूं, वो फिर बहुत नेगेटिव टॉक है और उससे यही होगा कि एक बंदा जो है ना वो उसको हेल्प नहीं कर रही होगी। अच्छा, तो सबर है उस इमोशन को प्रोसेस करना जिससे आप गुजरे, गम है, ग्रीफ है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू, ठीक है ना, उसको प्रोसेस करना और वाइजली रिस्पॉन्ड करना, उस इमोशन को लेके वाइजली रिस्पॉन्ड करना, ये सबर होता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका है बर्दाश्त कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे इमाम इब्न तैमिया ने कहा, व्हेन समवन annoys me, जब मुझे कभी कोई तंग करता है, annoy करता है, तो I consider that Allah is humbling me, तो मैं इसको इस तरह कंसिडर करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आजिज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने उसको प्रोसेस भी किया। प्रोसेस क्या है कि ये मुझे अनॉय कर रहा है, ये बंदा, अनॉय से मुराद है मेरे बारे में बुरी बात कर रहा है या मुझे चिढ़ा रहा है, अनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है। तो मैं उसको कैसे प्रोसेस करूँगा अकॉर्डिंग टू हिम, कि मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे आजिज कर रहा है। अल्लाह ताला मुझे आजिज कैसे कर रहा है, अब उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, मे बी ये थी कि अल्लाह ताला मुझे दिखा रहे हैं कि मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ। हालांकि इब्न तैमिया बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो मे बी अल्लाह ताला मुझे आजिज करता है जब कोई बंदा मेरे साथ बदतमीजी करता है, तो मैं फिर इस्तगफार करता हूँ। ये होता है असल में वाइज रिस्पॉन्स, ठीक है। बजाय कि उससे बुली होते रहना, उससे बुली होते रहना, उससे अनॉय होते रहना, जितना आप उस इमोशन को प्रोसेस करेंगे और रिस्पॉन्ड वाइजली करेंगे वो सबर कहलाएगा। ये सबर की ट्रू डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको गुस्सा है, सप्रेस करते रहेंगे, सप्रेस करते रहेंगे, साइलेंट रिसेंटमेंट कायम हो जाएगी। जैसे मैं आपको कोई बात कहूँ, आप मुझे कोई बात कहें, मुझे आपकी बात बुरी लगी, मैं खामोश हो गया, मुझे शदीद गुस्सा है, खामोश ही रहूँगा, तो मेरे दिल में आपके खिलाफ एक रिसेंटमेंट पैदा हो जाएगी और ग्रज पैदा हो जाएगा।
اور 9 صبر بالکل ہی صبر نہیں کروں گا تو ایگریشن آ جائے گی. ایک دم اٹھوں گا پھٹ پڑوں گا. آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ سمجھ رہے؟ دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے. سپریشن بھی ٹھیک نہیں ہے, سپریشن سے گرج آئے گا, اور ایگریشن بھی ٹھیک نہیں ہے, دونوں ایکسٹریم ہے. ایگریسو ہوں گا تو ایک دم سے معاملات خراب ہو جائیں گے. صبر ہے کنٹرولڈ ایکسپریشن. ٹھیک ہے, کنٹرولڈ ایکسپریشن کیا ہوگا؟ محفل برخاست ہونے کے بعد آپ کو میں فیڈ بیک دوں گا کہ آپ ذرا دیکھ کے مذاق کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا, اس مذاق نے مجھے ہرٹ کیا ہے. ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. میں آپ کو اسی لیے فیڈ بیک دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا آپ کا اچھا تعلق ہے. تو جن سے پیار ہوتا ہے انہی کو بندہ فیڈ بیک دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ذرا آئندہ خیال کیجیے گا. یہی ہو سکتا ہے نا کنٹرولڈ ایکسپریشن, یہی ہے. بات سدھر گئی تو سدھر گئی, نہیں سدھری تو اللہ کی آزمائش ہے, اللہ کے ٹیسٹ ہے, کوئی بات نہیں. اس آزمائش کو ڈیل کرنے کے پھر اور طریقے, جیسے ایک بندہ نہ سنے, نہ بات آپ کی سنے, نہ باز آئے, پھر بھی مذاق اڑاتا رہے آپ کا, اس کو پھر کسی اور طرح ڈیل کرنا ہے. لیکن یو گیٹ دا پوائنٹ کہ نہ سپریشن ٹھیک ہے اور نہ ایگریشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کو کنٹرولڈ آپ نے وے میں ایکسپریس کرنا ہے, یہ صبر کہلائے گا. آگے جیسے جیسے چلیں گے آپ کو اور بات کلیئر ہوگی. اچھا, ان شارٹ یہ بس یاد رکھیے گا, صبر از پروسیس دا ایموشن اینڈ رسپونڈ وائزلی. اور اس کے بڑے طریقے ہیں. آپ نے اگر اس کے طریقے دیکھنے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے, بلکہ تمام نبیوں کو دیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو بار بار بتایا, آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں, آپ کو یہی کروائے گا. ٹھیک ہے, اس کی تھیراپی یہی ہوتی ہے, کسی بھی انداز سے کروائے گا لیکن کروائے گا یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کوگنیٹو ڈسٹورشن اور کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کی. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ, صبر. صبر اچھا, اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ یہ کلاس ایکچولی, میں بس ایک منٹ دیں, یہ کلاس کے پیچھے میں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے پورا ایک ویژن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ویژن کیا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حج کا, تو حج کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ہے مارٹن سیلک مین کا ماڈل آف ویل بینگ ہے, جو کہ ماشاءاللہ پیور اسلام کے ساتھ جو ہے نا, بلکہ اسلام از وے ابو اٹ. ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے خود ایک چیز بنا دی, پیرما ماڈل کہتے ہیں اس کو, PRMA. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ویل بینگ اچیو کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں زندگی میں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, صحت مند رہنے کے لیے, ویل بینگ کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. پازیٹیو ایموشن, انگیجمنٹ اینڈ فلو, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ریلیشن شپس, میننگ اینڈ پرپز, اچیومنٹ اینڈ اکمپلشمنٹ, گول میکنگ, اچیومنٹ, اکمپلشمنٹ, یہ 5 چیزیں. ابھی ہم صرف پی کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہیں وہ صرف پی پر ہوئی ہیں. پازیٹیو ایموشن, پازیٹیو رہنا, پازیٹیو تھنکنگ ہے کیا, صبر بھی پازیٹیو ایموشن کا ہی پارٹ ہے. ٹھیک ہے, صبر, ایموشنل انٹیلیجنس, یہ جو ٹاپک ابھی آ رہا ہے یہ بھی پی, ابھی ای آنا ہے, آر آنا ہے, ایم آنا ہے, اے آنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلاس اس ویژن کے مطابق یہ پوری کلاس میں لے کے چل رہا ہوں, پیرما ماڈل کے مطابق, اور اسلامک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا. اوکے, صبر. میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا صبر جو ہے اس کا کلاسیکل عربک اسکالرز نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. ٹو ریسٹرین, ٹو ہولڈ بیک, ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی, ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ. اور Arabs would use this route for tying a camel so it doesn't run away. Literal meaning اس کا بن گیا to hold yourself firmly in place, کہ اپنے آپ کو بس وہاں پہ ہولڈ کر لینا, فرملی وہاں پر گراؤنڈڈ ہو جانا, جم جانا, وہاں پہ ریسٹرین کر لینا, گرا کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ, لگام کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ, یہ سب صبر کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور صبر کے 3 میں آپ کو ڈائمینشنز بتاتا ہوں. ایک انر اسٹرینتھ اینڈ کنٹرول سے ریلیٹڈ صبر ہے, جو اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے, اس میں سیلف کنٹرول ہے, ریسٹرینٹ ہے, کمپوزر ہے, ڈسپلن ہے, ایموشنل ریگولیشن. یہ ایک صبر کی ٹائپ ہے. ایک صبر کی ٹائپ ہے مورل اینڈ اسپرچل ڈائمینشن, جس میں فورٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا باطل کے خلاف. اسی طرح ایکسیپٹنس ہے, اللہ کی تقدیر کو قبول کر لینا, اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا, یہ بھی صبر کی ٹائپ ہے, اور یہ اس کی مورل اور اسپرچل ڈائمینشن ہے. اسی طرح ایک توکل بھی صبر کی مورل اینڈ اسپرچل ڈائمینشن ہے, کیونکہ توکل میں آپ کو صبر چاہیے, توکل میں آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اللہ سے. اسی طرح کنٹینٹمنٹ, غنا, یہ بھی صبر کی ایک اسپرچل اور مورل ڈائمینشن ہے, کیونکہ غنا دکھاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا, obvious سی بات ہے. اور لانگ ٹرم اسٹرینتھ, جب یہ چیزیں بندہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایگزیبٹ کرتا ہے,
تو وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے, لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے, سچ ایز ریزیلینس, پرسسٹنس, گریٹ, کانسٹنسی, ٹینیسٹی. یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو لانگ ٹرم اسٹرینتھ کو شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے پرسسٹنس, ایک بندہ اگر پرسسٹنٹ ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا کام کروا لے گا, صبر کر کے, پرسیویرنس شو کر کے, اور بہت زیادہ محنت کر کے وغیرہ وغیرہ. جیسے ایک بندہ فجر پہ ریگولر اٹھ رہا ہے تو وہ ایک دم نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اس کی بڑی محنت ہے, سیلف کنٹرول ہے, ریسٹرینٹ ہے, کمپوزر ہے, ڈسپلن رہنا ہے, روٹین فالو کرنا ہے, پھر جا کر اس نے وہ کنسسٹنسی اچیو کی ہے. تو یہ ایک جرنی ہے اور پھر یہ لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے. صبر ورسز ایموشنل سپریشن. دیکھیں سپریشن کیا ہوتا ہے, ایموشن کو بری کرنا, کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا اور ایک دم پھر ایکسپلوڈ کر جانا. دیٹ از ناٹ صبر. زیادہ تر لوگ یہ والا صبر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, برداشت کیے جاؤ برداشت کیے جاؤ برداشت کیے جاؤ اور اس کے بعد ایکسپلوڈ کر جاؤ. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے برداشت نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن برداشت کس طرح کرنا چاہیے یہ ہمارا ٹاپک ہے. زیادہ تر لوگ برداشت کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بس لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں, لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں, اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے, اور پھر ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. صبر اصل میں ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس ایموشن سے آپ گزر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک آپ کو پتا بہت بڑا مسئلہ ہے